آج کے اہم ترین دو قصے، ایک اصحاب کہف کا قصہ ہے، دوسرا اصحاب الخدود کا۔ دونوں قصوں میں ہمارے لیے بڑے اہم ترین اسباق، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اہم ترین سبق ہے۔ یہ سارے مسئلے دنیا سے حل نہیں ہوتے، اللہ دین سے حل کرتا ہے، ایمان سے حل کرتا ہے۔ دنیا سب کچھ نہیں، دین سب کچھ ہے۔ حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية۔ کیا تمہیں اس قصے کا پتہ ہے جو سورۃ الکہف میں 15واں پارہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اللہ رب العزت نے قصہ بیان کیا ہے اصحاب کہف کا؟ مورخین کہتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں مورخین بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 200 سال یا 200 کے کم و بیش یہ واقعہ پیش آیا۔ روم کی بادشاہ تھی، ترکی ہے یا اردن، دونوں کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اصحاب کہف کا قصہ ترکی میں پیش آیا ہے، بعض کہتے ہیں اردن میں پیش آیا ہے۔ شہید دل لے کے بیٹھنا، کان بھی نگاہیں بھی توجہ پوری دینا، اس سے اندر سبق ملیں گے۔ اللہ کہتے ہیں سبق ہے تمہارے لیے، عبرت ہے تمہارے لیے، پیغام ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اصحاب کہف، رومی بادشاہ بت پرست تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، یہودی منافق ظالم اللہ کے دشمن، اس طرح آج سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہی جائز ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ یہودی بت پرست بادشاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اس کی تعلیمات ماننے والے ہو اور توحید والے ہوتے ہیں۔ اس وقت پہلے توحید کا اس دقیانوس نے، اس ظالم حکمران نے جینا حرام کر دیا تھا۔ حکمران جو ہوتے ہیں، جو مرضی کرتے پھرے، جس کو مرضی دباتے پھرے، ان کے پاس ہی فائلیں، ان کے پاس ہی سب کچھ ہوتا ہے، نہیں ڈرتے قیامت کا دن بھی آنا ہے، اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہونی ہے، اللہ کے یہاں حساب بھی ہونا ہے، اللہ نے سوال بھی کرنے ہیں۔ دقیانوس بت پرست تھا، ہر چوک چوراہے میں اس نے بت سجائے ہوئے تھے، اور ہر ایک کو کہتا تھا ان بتوں کے سامنے سر جو سلام میں آگے کچھ تھے بت پرست یہودی بھی ساتھ ملے ہوئے، اور جو رہ گئے مسلمان اپنے دور کے یعنی توحید والے، وہ ڈٹ گئے۔ ظالم بادشاہ ان کو پھانسی چڑھاتا، زندان میں ڈالتا، زنجیریں پہناتا، بیڑیاں ڈالتا، بڑی تکلیفیں دیتا، بڑے دکھ دیتا، بڑا پریشان کرتا، مگر رب جس کو ثابت قدمی دے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے زندان میں چلے گئے۔ بادشاہ کا ظلم ختم نہیں ہوتا، حکمران کا یہ ظلم ختم نہیں ہوتا، حکمرانوں کے یہ زیادتیاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے حکمرانوں کے درمیان سے چند اسی رہنے علاقے سے، اسی ماحول میں پلنے والے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو چن لے کلمہ حق کے لیے، اللہ جس کو سمجھ دے دے۔ سمجھ آ گئی تو کیا کیا ان جوانوں نے جن کی تعداد 6 تھی یا 7؟ کیا کیا ان جوانوں نے؟ پہلے سب سے اپنے رب سے مدد مانگی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو تم بھی یاد کر لو، اگر کوئی مسئلہ حل نہیں نہ ہوتا، پریشانیاں ہیں، رشتے نہیں ملتے، کاروبار نہیں صحیح ہوتے، بڑے دکھ ہیں، بڑے غم ہیں، الجھنوں والی کہانیاں ہیں، تو یہ دعا سورۃ الکہف 15واں پارہ آیت نمبر 10، یہ دعا یاد کر لو،
جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کی تھی اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اصحاب کہف نے سوال کس سے کیا؟ اپنے اللہ سے. نبی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا؟ نہیں, اپنے رب سے. اے ہمارے رب ہمیں رحمتوں سے نواز اور ہمارے معاملے آسان کر دے, سہل کر دے, ہدایت والے کر دے, ہماری راہیں بہتر بنا دے. رب سے سوال کرنے کی دیر تھی, آسمان کے رب نے مدد کر دی. کیا مدد کی؟ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. سب سے زیادہ ڈرتا ہے دل انسان کا, سب سے پہلے یہی ڈرتا ہے, پھر بعد میں آنکھیں ڈرتی ہیں, جسم ڈرتا ہے, کانپتا ہے, یہ دل کانپتا ہے سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا. پھر ان جوانوں نے کیا کیا؟ جب دل مضبوط ہو گئے اللہ نے سکون دے دیا, اللہ نے امن دے دیا. تو ان جوانوں نے کیا کیا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. تو ہند والو ان الفاظ کو بھی ذہن میں بٹھا لو, یاد کر لو. مشرکوں کے مقابلے میں, اللہ کے نافرمانوں باغیوں کے مقابلے میں کہا کرو اس قامو. بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ چند پڑھے لکھے نوجوان اللہ قبیلے سے, انہوں نے بھی توحید قبول کر لیا, بت پرستی کا رد کیا. تو دقیانوس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا. بادشاہ بھی اس وقت کا رب ہوا کرتا تھا. یہ حکمران بھی اپنے آپ کو رب بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو مرضی مظلوموں پہ کریں, سزائیں دیں, تکلیفیں دیں. نہیں ڈر لگتا کہ اللہ پوچھے گا, سوال کرے گا. اپنی عزت بزدی کا تو ان کو بڑا مسئلہ ہے. آمینہ کے لال کی توہین ہو تو ان کو کوئی پتہ نہیں, قرآن کی توہین ہو تو ان کو کوئی پتہ نہیں, رحمت کائنات کی توہین ہو تو کوئی پتہ نہیں. ایک لفظ ان حکمرانوں کے بارے میں بول دو, ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتے ہیں, تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اور مزہ تو تب آئے کہ آمینہ کے لال کی توہین پہ بھی اٹھ دے. آج قائد لیڈر پیر درویش کی توہین پہ تو بڑی دنیا بولتی ہے. معاف کرنا, قبیلوں برادریوں کی توہینوں پر بھی بڑی دنیا بولتی ہے. نہیں بولتی تو آمینہ کے لال علیہ السلام کی توہین پر, رب کے قرآن پر نہیں بولتی. بادشاہ نے بلایا, سنا ہے تمہارے بارے میں کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. امتحان کا وقت آ گیا. ڈنڈے ہاتھ میں تھے, تلواریں ہاتھ میں. بادشاہ کے آگے پیچھے لوگ تھے, باڈی گارڈ تھے, ہاتھوں میں تلواریں, گنے اس وقت کے اعتبار سے تو ہتھیار تھے. وہ ہاتھوں میں ان جوانوں کے اوپر موقع آزمائش, امتحان. کیا کہا ان جوانوں نے؟ اتنی ساری پبلک, اتنے سارے وزیر, اتنی ساری دنیا, اتنا بڑا بادشاہ, مگر ان کے دل میں رب کا ڈر تھا. وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. رب نے ان کو استقامت دی ہوئی تھی. قاموا, کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور بادشاہ سن لے, ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. ہم تیرے بتوں کو, بادشاہوں کو رب نہیں مانتے, تیرے جھوٹے خداؤں الہوں کو رب نہیں مانتے. آج بھی کہنے کی ضرورت ہے, ہم قبروں کو, شجروں کو, کرسیوں کو, اقتدار کو, وائٹ ہاؤس کو, امریکیوں کو, UN کو, پیسے کو, ڈالر کو خدا نہیں مانتے, الہ نہیں مانتے. ربنا رب السماوات والارض. تعلیم و تزکیہ کورس سے اگر یہ اکیلا ہی پیغام لے لو تو ہمارا کورس کامیاب, ہمارا مشن کامیاب. کہ ڈنکے کی چوٹ پبلک میں, مجمع عام میں کہنا ہے تمہیں ممبر و محراب پہ, اسٹیج پہ, ربنا, ہمارا رب, ہمارا الہ آسمان و زمین کا رب ہے. پھر اتنا ہی نہیں کہا کہ بعض لوگ اتنا کہہ کے
اتنا کہہ کے مکس کام کر جاتے ہیں تقیہ حکمت سے، یہ کام ہم لے رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، جوانوں نے کہا رب تو ہمارا آسمان و زمین والا ہے، اور کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا۔ رب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرسی کو بھی رب، شجر کو بھی رب، قبر کو بھی رب، کفر کو بھی رب بنا لے۔ کہا ہم رب آسمان و زمین کے رب کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے۔ اس کے حکم میں، اس کے کردار میں، اس کی حکم حاکمیت میں، اس کے آرڈر میں، اس کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کو سجدہ کرنے میں، قیام کرنے میں، رکوع کرنے میں، دعا کرنے میں، فریاد کرنے میں، سوال کرنے میں، عبادت کرنے میں ہم رب کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور آگے کہا اگر ہم نے ایسا کیا رب کا شریک کسی کو بنا دیں تو یہ تو بڑی غلط بات ہم کر دیں گے۔ اور قوم کو مخاطب ہو کے کہا جس نے فوراً لان تان کرنا شروع کر دیا، ربوں کے باغی بن گئے، بادشاہ کے باغی بن گئے۔ پتہ ہے نا قوم کا حال اکثر یہی ہوتا ہے، حق پہ ڈٹتی نہیں، ساتھ دیتی نہیں، اکثر مخالفتیں کرنے والی قوم ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق پہ کھڑے ہو جائیں۔ قوم نے قوم کو مخاطب ہو کر کے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ یہ قوم رب کے علاوہ الہ مانتی ہے بتوں کو، بادشاہوں کو، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں رب نے ایسے ہی کہا۔ رب پر جو جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ رب پر الزام لگاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہانی سنی، کلمہ حق لوگوں کے جوانوں کی زبان سے سنا تو بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا، غصہ آ گیا۔ میرے اقتدار میں بھول جاتے ہیں کہ زمین تیری نہیں ہے، جسم تیرا نہیں ہے، آسمان تیرا نہیں ہے، قوت و طاقت تیری نہیں ہے۔ للکار رہا ہے، کہتا ہے تمہیں جرت ہو گئی کہ تم میرے سامنے یہ بات کرو اور تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو، خدائی چھوڑ دو اور رب السماوات کو مانو۔ میں تمہیں مار دوں گا، ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا، خوار کر دوں گا۔ وہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، لیکن آسمان کے رب کا پیغام آ گیا۔ پتہ ہے نا آپ کو زمائش ہوتی ہے۔ اصل میں یہ قصہ نبی علیہ السلام کو مکہ میں سبق دے رہا تھا۔ رب نے قرآن نازل اس لیے کیا تھا کہ مکے میں رہنے والے مسلمانوں تمہارے حالات بھی ملتے جلتے ہیں۔ کلمہ حق کہا نا جوانوں نے، بلال نے، صہیب نے، عمار نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے، تو مکے والے ٹوٹ پڑے تھے نا مارنے کے لیے۔ رب کا آرڈر آ گیا، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ جب تم علیحدہ ہو گئے ہو نا ان بتوں سے، ہاں خداؤں کو نہیں مانتے، اس طرح صحابہ لات و منات کو نہیں مانتے تھے، تم اکیلے رب کی عبادت کرتے ہو، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم غار میں چلے جاؤ۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو رب کا حکم آیا تھا کہ آپ بھی غار ثور میں چلے جائیں۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب نے کہا غار میں چلے جاؤ، اللہ رحمتوں سے نوازے گا، اللہ تمہارے معاملے آسان کر دے گا۔ تو ان جوانوں نے رب کے لیے یہ فیصلہ کر لیا، کلمہ حق تو کہہ دیا ہے، اب یہاں سے ہجرت کر لو، علاقہ چھوڑ دو۔ آپ کو پتا ہے نا علاقہ چھوڑنا، مال چھوڑنا، دولت چھوڑنی، بچے چھوڑنے، بیوی چھوڑنی، خاندان چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عہدے تمغے چھوڑنا، اصحاب کہف نے سارا کچھ چھوڑ کے شہر چھوڑ کے باہر نکل گئے اور اس غار کے پاس پہنچ گئے جہاں پہنچنے کا حکم رب العزت نے دیا تھا۔ پھر اللہ کی مدد آئی، غار میں داخل ہو گئے، صبح کا ٹائم تھا، غار میں داخل ہو گئے، پھر بیٹھے ہوئے اچانک کہتے ہیں نیند بڑی آ رہی ہے، رب سلانا چاہتا تھا۔ وہ 8 بنتے ہیں گنتی میں یا 7 بنتے ہیں، مسئلہ گنتی کا نہیں، یہ جھگڑے میں پڑنا چاہیے نہیں،
کتا بھی ان کے ساتھ تھا. کیا بات ہے لوگوں کے مسائل کی. اتنا ترس آتا ہے بعض کو, کہتے ہیں کتا بھی جنت میں جائے گا. حالانکہ پلیز جانوروں کا کام وہاں جنت میں کیا ہے, کہاں سے سبق لے لیا اس نے بھی جنت میں جانا ہے. نہ حدیث میں نہ قرآن میں. اتنا ہے کہ وہ وہاں ساتھ تھا. ایسا کوئی نہیں آتا کہ صحابہ کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. یہ جھوٹے مرغیوں کے جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں. وہ غار میں چلے گئے, رب نے ان کو سلا دیا. بادشاہ نے ڈھونڈنا شروع کیا, وزیروں نے ڈھونڈنا شروع کیا. بعض اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ اپنے فوجیوں پرندوں کو لے کے وہاں پہنچ گیا, غار کے دہانے پہ آ گیا, مگر جو اندر جاتا ہے اندر سے روشنی پڑتی, ڈرتے ڈرتے اندر سے کوئی ان کو پکڑ نہیں سکا, مار نہیں سکا. سامنے نگاہوں کے قوت بھی طاقت بھی رب جنہیں جانا چاہے انہیں مار سکتا ہے. وہ مارنا چاہتے تھے, رب نے 309 سال کے لیے سنا دیا. رب کی مدد خصوصی آئے گی. 309 سال سوئے رہے. سورج کبھی دائیں سے گزرتا کبھی بائیں سے گزرتا, ان کے سورج گزر جاتا, روشنی نہیں پڑتی. فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا گیا. تم دیکھتے تو ایسے لگتا جیسے جاگ رہے ہیں, تم ڈر جاتے ان کو دیکھ کے. اٹھے تو رات کا ٹائم ہونے والا تھا. کہتے ہیں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, ہم تو بڑی دیر سوئے رہے ہیں. باہر نکل کے ماحول دیکھا تو شک سا بڑا کہ پتہ نہیں کتنی دیر سوئے ہیں, مگر نہیں پتا. کہنے کہ جاؤ شہر سے روٹی لے کر آؤ, بھوک لگی ہے. وہ سکے لیے اور ایک ان میں سے شہر میں کھانا لینے جاتا ہے, اور باقی کہتے ہیں انہم یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدوکم فی ملتہم لن تفلحوا لن تفلحوا ابدا. ان کو ایمان کی کتنی فکر تھی, اور کھانا لینے جا رہا ہے تو مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں دیکھنا احتیاط کرنا, کہیں پکڑا نہ جانا, کہیں پکڑا نہ جانا, ایمان نہ چھن جائے کہیں ہمارا, کہیں ایمان نہ ہمارا چلا جائے, احتیاط سے جانا. اللہ دیکھو کس حالت میں بھی ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے. کلمہ حق بھی کہا, رب نے مدد بھی کی. اٹھے ہیں تو ایمان کی فکر پڑ گئی کہ ایمان نہ ہمارا چھن جائے. کیا ہمیں ایمان کی فکر ہے؟ روٹی کی فکر, کپڑے کی فکر, مکان کی فکر, گھر کی فکر, جاب کی فکر, تعلیم کی فکر. آج کے ماں باپ کی اکثریت کو فکر یہی ہوتی ہے نا, میرا بیٹا روٹی کمانے والا بن جائے. بہت کم ہوتی ہے جن کو دین کی فکر ہوتی ہے, اور کچھ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بیٹے دنیا بھی پڑھ, نماز تو پڑھنا, داڑھی تو رکھنا, دین کے کام تو کرنا, مگر اولاد نافرمان مانتی نہیں. اور باپ کہتا ہے بیٹا تم میرے جتنے بڑے ہو گئے ہو, اب میں تمہیں کیا کہوں, کتنا ماروں, میں تمہیں مار بھی نہیں سکتا. بیچارہ ترلے کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, راتوں کو مسلح پہ کھڑا ہو کے ماں باپ دعائیں کرتے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے, مگر اولاد نس سے مس نہیں ہوتی, اثر نہیں ہوتا, شریف زادے نہیں بنتے. آج کی اولاد کی اکثریت کا یہ حال, اپنی منمانیاں کرنے والی ہے. ایمان کی فکر, سکے لے کے نیچے چلے گئے, سکے دکھائے تو کہا یہ تو سکے بڑے پرانے ہیں, تم کہاں آگے ہو؟ اس نے کہا ابھی کل ہم ادھر تھے, ماحول ہی بڑا بدلا لگتا ہے. پکڑ کے سپاہی بادشاہ کے پاس لے گئے, تحقیق ہونا شروع ہوئی تو پتا چلا کہ 300 سال گزر گئے, 309 سال گزر گئے. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. رب نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا. اس وقت عیسائی بادشاہ بن گئے تھے, بت پرستوں کا خاتمہ ہو گیا تھا, دقیانوس مر چکا تھا, حکمران مر چکے تھے, اب توحید والے حکمران بن گئے تھے. سبق ملا کہ نہیں ملا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. خزاں کبھی ہمیشہ رہتے ہی نہیں, رات کبھی ہمیشہ رہتے, زندان کبھی ہمیشہ رہتے نہیں. موسم بدل گیا, بہار آ گئی. وہ حیران کہ کیسے ممکن ہے اتنا ظلم, اتنا قوت والا بادشاہ رب قوت والوں کو بھی مٹا کے رکھ دیتا ہے. کھجور کے تنے کی طرح لمبے لیٹے قوم سمود والے, رب جس کو چاہے مار دے, تباہ کر دے. رب کے سامنے تو مکھی کے پر کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہوتی, مچھر کے پر کے بھی. حیران ہو گئے, دنیا
بدل گئی, ماحول بدل گیا. ہمیں سبق ملا کہ ماحول ایک جیسا نہیں رہتا, حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اور اس وقت کچھ عیسائیوں کے دل میں یہ بھی آ گیا تھا کہ قیامت کوئی نہیں آنی, زندگی موت کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو رب نے اس قصہ سے سبق دیا, تم مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتے, یہاں دیکھو 309 سال سوئے رہے پھر اٹھ پڑے. اس طرح ہوتی ہے موت کے بعد زندگی. تم کہتے ہو موت کے بعد زندگی کوئی نہیں, اور ان کو بھی سبق ہے جو کہتے ہیں دو ہی موتیں دو ہی زندگیاں ہیں, تو قبر میں عذاب کہاں سے؟ یہ تیسری زندگی کا ثبوت مل گیا ہے, یہ تیسری موت کا بھی ثبوت مل گیا ہے. رب نے ان کو سلا دیا, سونا موت ہی ہوتا ہے. 309 سال رب نے بتایا قیامت حق ہے. اہل توحید کو خوشخبریاں مل گئی. ایک تو پرانے بندے مل گئے, اولیاء اللہ مل گئے جنہوں نے کلمہ حق کہا, توحید پہ ڈٹ گئے. اور دوسری خوشی یہ ملی کہ لوگوں کو بتلایا کہ قیامت میں آنا ہے, موت کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے. آسمان کے رب نے ان کو پھر سے, پوری قوم ان کو دیکھنے آ گئی. وہ اپنے غار کے پاس آئے, کلمہ حق کہا, پیغام ہوا, ملاقاتیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موت کی نیند سلا دیا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اصحاب کہف تو اللہ تعالیٰ نے مثال بنانا تھی, ان کو توحید والا منظر دکھانا تھا, کیونکہ ظلم و ستم کی چکی میں پسے گئے تھے نا, پریشانیوں میں گئے تھے نا, دکھوں میں گئے تھے نا, غموں میں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید والا ماحول دکھا دیا, توحید والا ماحول برپا کر دیا. میرے بندو خوش ہو جاؤ, دیکھو انقلاب آیا ہوا ہے, دیکھو تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں, دیکھو ماحول بدلا ہوا ہے. مجھے اتنا بس بتا دو بھائیو, کیا ظالموں کے مٹانے سے توحید والے مٹ جاتے ہیں؟ یہ بڑھتے ہیں الحمدللہ. کبھی ایک تھے, کبھی دو تھے, اب الحمدللہ چاروں طرف توحید کے بلبلے, جوش, جذبہ. الحمدللہ توحید والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے, اللہ برکتیں ڈالتا ہے. قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہمیں سوگے داستان کہتے کہتے دنیا سن رہی ہے, حق پہ آ رہی ہے, رائے حق پہ چل رہی ہے, حق کو قبول کر رہی ہے. ہمیں فرصت نہیں ہے حق کہنے کی, ہمیں ٹائم نہیں ملتا تبلیغ کرنے کا, پیغام سنانے کا. تو ہونا کسی سے دعوت کا کام کرنا ہے, گھر میں ریاض الصالحین کی کلاس ہی چلا لو, ترلے منت کرتے رہے مدثر بھائی, میسج بھیجتے رہے, اتنا بھی نہیں ہو سکا, اس پیاری کتاب کی کلاس ہی گھر میں لگا لے. اور یہ 5 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے. اس اللہ کے بندے کو دعوت کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. اور کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں مگر ان کے ریٹ ہی بڑے اونچے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا لاکھوں لیتی ہے تو ہم تم سے 10,000 نہ لیں, 30,000 نہ لیں. پہلے سے کہتے ہیں گاڑی کے ٹائر بھی بدلنے ہیں, ڈرائیور بھی ہے, کھانا دیسی مرغا کھاتے ہیں, کالی مرچوں والا, دیسی گھی والا, اتنے پیسے, آنے جانے کا خرچہ, باداموں سے ناشتہ. یہ توحید کی دعوت دینے والے تو بدنام کر دیا تم نے دعوت کو, تبلیغ کو. آج لوگ کہتے ہیں دعوت کا مطلب تو حلوہ کھانا ہے, دعوت کا مطلب تبلیغ نہیں ہے, دعوت کا مطلب پیغام سنانا نہیں. اور کہو تو کہتا ہے پہلے پیٹ کو تو پوجا کر لو, درس بعد میں ہوگا, بعد میں سارا کچھ ہوگا. پہلے سارا کوئی کھلاؤ پلاؤ, پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ کون ہے بھیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثاء, یہ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں, ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہماری راہ سے تمہیں جنت ملے گی. اللہ کرے علماء کو ہدایت مل جائے, علماء کو سمجھ مل جائے. ہمارے اسلاف نے بڑی محنتیں کی ہیں. یہ رفیق مسروری صاحب, رانا شفیق مسروری کے والد, یہ مسرور کے لم مارے کھاتے, اپنے ٹانگے پہ اسپیکر رکھا ہوا گلیوں محلوں میں تبلیغ کر رہے. ایک مرتبہ تو ظالموں نے ان کو پکڑ کے سردیوں کے موسم میں نہر میں پھینک دیا. ساری رات بیچارے ٹھٹھرتے رہے. صبح لوگوں نے باہر نکالا تو کہا مجھے کوئی غم نہیں رب کی توحید کے لیے, اور میری سمیہ نے اپنی جان پیش کر دی تھی, میں اپنے جسم کو بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. قربانیاں دینے والے علماء مار کے
اسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر، ذہبی، صنعانی، شوکانی، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ حق کہہ گئے، حق کی آواز بلند کر کے بالا کوٹ کی سرزمین میں شاہ اسماعیل شہید بھی کلمہ حق کہہ گئے، اور کلمہ حق کہنا سیکھو اصحاب کاف کی طرح، مدد آئے گی اصحاب کاف کی طرح۔ مسلمانوں کو بھی اللہ نے سبق دیا کہ تم نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ مکہ سے جب مسلمان مدینہ جا رہے تھے نا، دل ٹوٹ رہا تھا کہ پتہ نہیں مکہ دوبارہ آئیں گے کہ نہیں، بیت اللہ دوبارہ دیکھیں گے کہ نہیں، اتنے لٹے پٹے جا رہے۔ رب نے کہا یہ واقعہ بتا کے نہیں گھبرانا نہیں، اس طرح صحابہ کاف کو ہم نے زندگی دی، مدد کی، تمہاری بھی اس طرح مدد ہوگی۔